چاہتے ہیں کیا ہم واقعی مومن ہیں؟ ایک ایمان والا کبھی بھی یہ نہیں کہے گا، بلکہ یہ تو زیادہ توبہ استغفار کا وقت ہے، زیادہ عبادت کا وقت ہے کہ ایک بلا آئی ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ کے ہاں سائنس والے کہتے ہیں جب کوئی وائرس آپ کے ہاں نکلتا ہے تو اینٹی وائرس پہلے سے تیار ہوتا ہے، مگر یہ کون سی بلا جو پوری دنیا میں پھیلائی گئی ہے، حقائق جو بھی کچھ ہوں، مگر ایک چیز ہے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہم ذاتی طور پر میں اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے یا کوئی اپنے تاثر کو ظاہر کرنے کی باتیں نہ کرے۔ ہمیں 1965 میں جیسا جذبہ تھا ایک دوسرے کی بھلائی کا، ایک دوسرے سے تعاون کا، تو یہ موقع آتے ہیں کہ ہم اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کریں۔ میری ذات میرے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو تو نہ جمعہ منسوخ ہوگا نہ 5 وقتہ جماعت منسوخ ہوگی، البتہ احتیاطی تدابیر، قراءت کم کر لی جائے، اجتماع میں احتیاط کر لی جائے، تو ہم اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں مگر فرائض سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا علامہ صاحب، 3 چیزیں ہیں، میں چاہ رہا ہوں تینوں پر ایک ایک کر کے بات ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ سنت میں ہمیں کس طرح صفائی کا ملتا ہے، آج لوگ بات کر رہے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاتھ بار بار دھوئیں اور اس طرح سے۔ دوسرا یہ ذخیرہ اندوزی جو ملک میں شروع ہو گئی ہے، ہمیں اتنی اخلاقی گراوٹ نظر آتی ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ دوائیاں ہوں، چاہے احتیاطی تدابیر ہیں، ان کے لیے ذخیرہ اندوزی، اس میں منافع خوری، ناجائز منافع خوری، یہ 2 باتیں۔ لیکن تیسری بات میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے مشہور عالم دین ہیں، میں مشہور کہوں گا، ٹی وی پر ان کا انٹرویو بھی چلا ہے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر مسئلہ آ جاتا ہے، تو انہوں نے تو باقاعدہ وہ حدیث پاک سنائی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غالباً سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھئی اعلان کر دو کہ طوفان ہے تو لوگ گھروں میں نماز پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے طوفان تھا تو اس میں تو جان کا تو خطرہ نہیں تھا، تو گھروں میں نماز کا کہا، تو اس میں تو اب جان کا خطرہ ہے اس وائرس کی وجہ سے، تو اس سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ بہتر ہے کہ آپ گھروں پر پڑھیں۔ اب آپ اس پر کیا فرمائیں گے؟ میرے محترم، فہم جو ہوتا ہے نا، ایک ہے علم جاننا، ایک ہے فہم، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ کبھی ہماری توجہ یا فہم وہاں تک نہیں ہوتی جہاں تک علم ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے کہ علم اور فہم میں توازن نہیں ہوگا تو اعتراض ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد تو سمجھیے کہ مسجد آنے تک کا راستہ ہی نہیں ہے، یعنی ایسی صورت ہو گئی، اتنا پانی ہو گیا، اتنا کیچڑ ہو گیا، یا ایسی صورت کہ پہنچ ہی نہیں سکتا، مشکل ہے، تو اس میں اگر ایک وقت یا کسی وقت کے لیے کہا گیا کوئی امہات کا مطلب ہم اپنی جو بیسکس ہوتی ہیں، جو پرانی ہماری پاس چیزیں موجود ہیں، ان میں کوئی ایک بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو۔ ہاں احتیاط کے لیے ہے، اور ایسے لوگ مثلاً کسی کو شدید کھانسی ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، اس کو بھی کہا گیا، یا کسی نے لہسن کھایا ہوا ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، تو وہ دوسروں کی اذیت کا سامان نہ بنے۔ مگر امہات جن کو ہم کہتے ہیں، ہماری وہ بیسکس، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ کسی بیماری کے دوران ایسا ہوا ہو۔ لوگ اپنے طور پر کر لیں وہ اور بات ہے، حکم نہیں ہے۔ ہاں ایسی بارش ہے، ایسا طوفان، ایسی آندھی کہ مسجد تک پہنچنا مشکل ہو جائے، اس صورت کا حکم اور ہوگا۔ جب حالت بدلتی ہے حکم بدلتا ہے۔ یہ بلا ہم اس کا پروپیگنڈا جتنا ہے، اللہ معاف کرے، میڈیا کو چاہیے ذمہ داری کا مظاہرہ، لوگوں کو خوف میں مبتلا نہ کریں۔ مجھے یہ بتائیے کیا وائرس لگنے کے چانسز 100% ہیں؟ نہیں، لیکن موت کے چانسز تو 100% ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو ہم کس چیز سے بھاگ رہے ہیں، مجھے یہ بتایا جائے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص آئے، توبہ کرے، دعا کرے، یا اجتماعی طور پر دعا ہو، ہاں اگر کوئی اس میں مریض ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ وہ احتیاط کریں، جو ایسا مریض ہے اس کو منع کیا گیا، لیکن اس کا حکم سب پر لگا دینا یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کے مجاہد
गोला बारी के दरमियान जाते हैं, बम बांध कर टैंक के सामने दुश्मन के टैंक, ताकि वो आबादी तक ना आए। आप उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ कौन सी ऐसी सूरत हाल हो गई है जिसमें आप इतनी बात कर रहे हैं? कौन सा ऐसा खौफ है? अल्लाह से क्यों नहीं डरते? हराम क्यों नहीं छोड़ते? हराम से क्यों नहीं बचते? हम बुराइयों से तौबा करें कि अल्लाह नाराज है, उसको राजी करे, और हम इबादत में दखल देना चाहते हैं। ये सिर्फ ईमान की कमजोरी है। रही बात ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, इस्लाम में ना नाजायज़ मुनाफा खोरी की इजाज़त है, न ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, ख़ास तौर पर खाने पीने वाली चीज़ों की। तो वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं, 2 पैसे ज़रूर ले लेंगे, उनको 2-4 दिनों के लिए पैसे मिल जाएंगे। एक तो वो गुनाह का वबाल लेंगे, दूसरा वही पैसे उनके लिए ख़राबी लाएंगे, बीमारियों में जाएंगे, तकलीफ़ों में जाएंगे, उन्हें कोई नफ़ा नहीं होगा, कोई बरकत नहीं होगी। ये मौका है बग़ैर नफ़ा के लोगों को चीज़ें पहुँचाने का, ताकि दुआएं लें, बलाएं दूर हों। हम अखलाकी गिरावट, यहाँ तक कि जी साबुन रख दिए गए मस्जिदों में तो वो भी गायब हो गए। यहाँ तो ये हाल हो रहा है। ये मुसलमान अपने अखलाक और अपने अतवार को दुरुस्त करे ताकि रब ताला राज़ी हो। बाकी रही ये बात कि जितने भी पाबंदियाँ लगाई जा रही है, आपके कितने लोग हैं डेली वेजेस वाले जो रोज़ कमा के खाते हैं, आपने उनके चूल्हे बंद कर दिए हैं। आप एहतियात करवाएं, या फिर बैतुल माल से गवर्नमेंट उनके लिए राशन का इंतज़ाम करे। मुझे तो सोच के दुख हो रहा है, कितने लोग होंगे बिलक रहे होंगे। हम कुछ तो सोचें, कुछ तो गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। ये कोई अछूत नहीं है, एक वबा आई है, मुझे और आपको मुनासिब इक़दाम करके उसका मुकाबला करना है। हमें ये पेश नज़र रखना है। अल्लामा साहब, असद खरल बोल रहे हैं, छोटा सा एक सवाल है, इससे हट के थोड़ा सा है, इस पे ज़रा क्लैरिटी मैं चाहता हूँ आपकी मौजूदगी से। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, इस पे जरा रोशनी पर फरमा दीजिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हाँ जी, फरमान है, बिल्कुल तो है। जो मिलावट करता है वो कौन है? हम में से नहीं का मतलब ये है कि वो मुसलमानों में से नहीं है, ये मुसलमानों के तरीके वाला नहीं है। तो उसको क्या कह सकते हैं? उसने अपने मोमिन होने की अपने अमल से नफी की है। जी अल्लामा साहब, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी, मैं यही बता रहा हूँ कि एक मुसलमान के अखलाक में, उसके अतवार में ये होता है कि वो अपनी दीन और अपने आप किरदार को बेहतर रखता है। तो जो लोग मिलावट करें या नाजायज़ मुनाफाखोरी करें, जाल साजी करें, जिस तरह दूसरे ब्रांड के नाम की चीज़ें बना लेते हैं, ये सब करना गोया ये बताना है कि मैं मुसलमानों के अखलाक वाला नहीं हूँ या मुसलमानों के किरदार वाला नहीं हूँ। उस इरशाद का ये मतलब है। अच्छा अल्लामा साहब, ये फरमाइए कि आज हम देखते हैं दुनिया ये कह रही है कि जनाब हाथ बार बार धोएं, सफाई का ख्याल रखें। तो आज बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो रही है वुज़ू के हवाले से, सफाई के, और फिर हमें लौटना पड़ता है वही 1400 साल पहले जो बेहतरीन नमूना हमारे सामने है सरकार दो आलम की ज़ात अतर का। इस हवाले से कुछ फरमाइए कि इस वबा के दौर में किस तरह से हमें सबक मिलता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक से कि अपनी सफाई का कैसे ख्याल रखा जाए। मेरे भाई, मैं बड़े प्यार से अर्ज़ करूँगा, ताने दिए जाते थे कि जी मुसलमान अभी तक तहारत के मसले बयान करते हैं, दुनिया चाँद पर पहुँच चुकी है। ये हमारी बुनियादी बातें हैं। चाँद पर पहुँचना हमारा वो मसला नहीं है, हमारी जान की हिफाजत हो और हम अपने किरदार को दुनिया में बखूबी अदा कर सकें। अब बार बार हाथ धोना, शरीयत ने वुज़ू में जिन आज़ा को धोने को कहा है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। बार बार बल्कि कहा गया कि वुज़ू है मगर नमाज के वक्त ताज़ा कर ले तो और ज़्यादा सवाब है, मिसवाक करने पर और ज़्यादा सवाब, और मोमिन को सवाब का लालच होता है। ये इसीलिए किया गया कि वो
خود بھی اپنے ذات کو نقصان نہ پہنچائے اور مسجد میں اس کے ساتھ آ کے دوسرا نمازی کھڑا ہو، اس کو تکلیف بھی نہ ہو. تو یہ صفائی ستھرائی، اگر 50 جوڑ لگے ہوئے ہیں کپڑے میں مگر لباس صاف ہونا چاہیے، جگہ صاف ہونی چاہیے، غذا صاف ہونی چاہیے. یہاں کچروں کے ڈھیر بھرے ہوئے ہیں اسامہ صاحب شہروں میں. ہماری حکومتوں کی کیا توجہ، ان کی ترجیحات، یعنی اسمبلی ممبرز اور دوسرے جو عہدیدار ہیں ان کی مراعات میں تو بہت اضافہ ہوا ہے اس عرصے میں، لیکن عوام کو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا. میری اس وقت آپ کے ذریعے ہر اس شخص سے جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے یا جہاں تک آواز جا رہی ہے اسے یہ کہوں گا کہ اپنی موت کو بہتر بنانے کے لیے اور نجات کے لیے وہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھے، صفائی بھی رکھیں، ستھرائی بھی رکھیں اور دوسروں کو دیکھیں کہ اگر کسی کو غذا نہیں مل رہی ہے اس کو غذا پہنچائیں. کیا ہمارے ہاں پینے کا صاف پانی حکومت فراہم کرتی ہے؟ ہمیں تو پانی بھی خرید کے پینا پڑتا ہے اور وہ بھی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کتنا دھوکہ کرتے ہیں کہ کلورین ڈالتے بھی ہیں یا نہیں، بس بوتل میں آیا تو ہم نے اس پہ اعتماد کر لیا. ہم واقعی مسلمان ہیں اسامہ صاحب؟ کیا حال ہے ہمارا؟ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، ہمارا کردار کہاں گیا؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. بابر صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں. علامہ صاحب ابھی آپ نے تھوڑی سی اس پہ بات بھی کی ہے. اس وقت جس طرح سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، شادی ہال بند ہو رہے ہیں، مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں. آپ نے خود کہا کہ بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ڈیلی ویجرز ہیں، روزانہ کی بنیاد پر وہ کماتے ہیں. بے تحاشا ایسے لوگ تھے جن کو شاید 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملے گی اگر اسی طرح کی سچویشن چلتی ہے. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں، وہ پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز بڑے لمیٹڈ ہیں. تو ایسے میں آپ ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو ان کے فلنتھروپسٹ ہیں وہ بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں. تو اسلام میں اس کا کیا کنسیپٹ ہے اور یہاں پر ایسی روش کیوں نہیں ہے پاکستان میں کہ لوگ سامنے آئیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں؟ کیونکہ یہ تو اب وقت ہے، یہ تو اب وہ ٹائم آن پہنچا ہے کہ جب غریب آدمی کو بیچارے کو 2 وقت کی روٹی کی ضرورت ہے جب اس کے پاس کام نہیں ہے. میرے محترم، میں نے اپنے سوشل میڈیا کے پیغام میں بھی یہ بات کہی ہے کہ زکوٰۃ رمضان کا انتظار نہ کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ موقع ہے اور آگے بڑھیں. وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، مالدار ہیں، وہ اس موقع پر بڑھ چڑھ کر کردار ادا کریں، راشن تقسیم کریں، دوائیں. میں بس سوائے رونے کے اور کیا کروں؟ ہمارے ہاں دوائیں اصلی نہیں ملتی اور جو ملتی ہیں وہ اتنی مہنگی کر دی گئی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، سپلائی نہیں ہوگی تو ملیں گے کیسے؟ آپ جو کچھ بند کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا ہے. یعنی ہم لوگ طبقاتی تقسیم میں آج تک ہے اور ہمارے ہاں ہر جگہ ہر سطح پر ہر ایک کے لیے الگ الگ مزاج اور قانون ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. قحط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ مثالیں موجود ہیں. ذکر ہر کوئی کرتا ہے کہ فاروق اعظم نے کہا اگر ایک کتا بھی پیاسا یا بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ بات ہر سیاستکار کرتا ہے. کیا اس کا اپنا عمل ایسا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے. ہمارے جو الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، ان کا کردار ہمارے سامنے ایسا نہیں ہے. لازمی بات ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہمارے لیے یا ان کے صحابہ، ان کے تربیت یافتہ. تو آج مجھے اور آپ کو اسی چیز کو سامنے رکھنا ہے اور اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے. مخیر حضرات کسی اور کا انتظار نہ کریں، اپنے ارد گرد. اور میری تو ہمیشہ سے یہ اپیل رہی ہے کہ ہر مسجد، ہمارے ہر علاقے میں سینکڑوں مساجد ہیں، ہر مسجد اپنے چاروں طرف 100 گھر کی لسٹ بنا لے کہ ان میں سے ضرورت مند کون سے ہیں. اور جب کبھی موقع آئے وہ باقی لوگ مل کر ایک محلے کو سنبھالیں گے، پورا ملک اس طرح سنبھل جائے گا. کاش کہ ہم باتیں نہ کریں، عمل بھی کریں. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ یہ پڑھیں، یہ پڑھ لیں، آپ اس سے بچ جائیں گے.
تو اس میں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں؟ صدقہ خیرات کس طرح سے کیا جائے؟ کوئی خاص دعا ہے؟ اور یہ بھی بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ میری امت پر بحث مجموعی عذاب نہ آئے، تو اس میں کیا یہ چیز شامل ہے؟ اور اس پر لوگ پھر آسانی سمجھتے ہیں کہ نہیں بحثیت مجموعی اس امت پر عذاب نہیں آئے گا، اس طرح کی وبا بھی نہیں آ سکتی، مگر ساتھ یہ ہے کہ درود شریف کی کیا کثرت کرنی چاہیے؟ آپ کے سوال میں دو باتیں آ گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم اور معصورہ کا جو مطلب ہمیں بتائی گئی ہیں دعائیں قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی، ان میں بے شک اثر ہے، وہ بلا شبہ بہت مؤثر ہوتی ہیں۔ وہ قرآن کریم کی بھی دعائیں ہیں، قرآن کریم میں باقاعدہ موجود ہے۔ اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہم نے، کچھ لوگ ایسے بھی کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، اور ایک دعا وہ بھی تعلیم فرمائی ہے کہ کسی مرض والے کو دیکھ کے پڑھ لی جائے، وہ مرض آپ کو نہیں لگتا، وہ بھی ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے۔ تو دعائیں ہیں، قرآن کریم پڑھیں، استغفار کریں، توبہ کریں، درود شریف پڑھیں۔ چھٹی ملی ہے تو وقت ضائع نہ کریں فیس بک پہ یا محض بیٹھ کے گپیں لگانے میں، پڑھیں، دعائیں کریں اپنے گھروں میں اور زیادہ۔ بلکہ ایک اپیل کروں گا کہ ہر مسجد میں فجر اور عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جائے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور خود بھی ایک مرتبہ ایک مہینے تک یہ پڑھتے رہے۔ کوئی وبا عام ہو جائے، خونریزی، آج دیکھیے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین اور کشمیر میں، تو قنوت نازلہ پڑھیں ہر گھر میں روزانہ، اگر ہو سکے صلاۃ التسبیح، نماز تسبیح پڑھیں، تو یہ دعائیں بے شک اثر کرتی ہیں، یقین سے ایمان کے ساتھ پڑھی جائیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک